اس کے بعد ایک اور سوال جو ہے انشاءاللہ آپ کے سامنے پیش ہے۔ سازشوں کے ذریعے سے تیزی سے بڑھتا ہوا ارتداد، اس کا طریقہ انسداد کیا ہے؟ یہ سوال ہے شیخ انصار زبیر حفظہ اللہ سے، قرآن و حدیث کی روشنی میں بتایا جائے۔ جزاک اللہ خیر۔ سوال یہ ہے کہ سازشوں کے ذریعے تیزی سے بڑھتا ہوا ارتداد، اس کا کیا حل ہے؟ اور پورا ملک ان حالات سے اس وقت جوجھ رہا ہے۔ کہیں سازش ہے، یہ NRC اور CA وغیرہ ہے نا، خوف دلانا اور پھر یہ آپشن دینا کہ پرانے دن پر آ جاؤ، نہیں تو پھر ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دیں گے۔ سازش بھی ہے، دھمکی بھی ہے، خوف بھی ہے، ساری چیزیں ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ آپ اس کا علاج جب کریں گے تو علاج آپ کو جڑ سے کرنا ہوگا۔ سب سے خطرناک جو ہمارا عمل ہے شادیوں میں رشتے کا انتخاب، بے دینی دہریت جب گھروں میں آئے گی تو بچے یا بچیوں کی غیرت پر تربیت نہیں ہو پاتی۔ امام سعید بن مسیب رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے واقعہ کہ ایک آدمی ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں اپنے بچے کی تربیت کرنا چاہتا ہوں، مجھے کوئی رائے دیجیے۔ پوچھا کتنی عمر ہے تمہارے بچے کی؟ کہا 4 مہینہ۔ تو انہوں نے کہا تربیت کا وقت نکل گیا۔ وہ بڑا پریشان ہوا کہ 4 مہینے میں کون سا وقت نکل جاتا ہے؟ تو اس نے سوچا کہ شاید یہ 4 سال سمجھ گئے ہوں۔ کہا میں 4 سال نہیں 4 مہینہ کہہ رہا ہوں۔ تو انہوں نے کہا میں بھی جانتا ہوں 4 مہینہ کہہ رہے ہو، لیکن وقت نکل گیا۔ تو پوچھا کہ تربیت کا وقت شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ کہا رشتہ ازدواج کے انتخاب سے۔ اب جیسے اس کی ماں لائے ہو نا، اب ویسا ہی تمہارے گھر میں ماحول آئے گا۔ یہ پہلی بنیاد ہے۔ ارتداد کا شکار کب ہوتا ہے آدمی؟ 25-30 سال کا عرصہ، لیکن یہ پہلی بنیاد ہے اپنے کو سلامت رکھنے کی۔ اس کے بعد بچوں کے لیے اچھی درسگاہ کا انتظام کرنا۔ پہلے زمانے میں مسجدوں میں مکتب چلتے تھے یا اسلامی مکتب چلتے تھے، علماء اس میں دعائیں، اذکار یا واقعات پڑھا دیتے تھے کہ جڑیں مضبوط ہو جاتی تھی۔ آج ہمارے یہاں جدید تعلیم یا ترقی کے نام پہ جو کنوینٹ اسکول کھلے ہیں نا، پہلے دن سے بچوں کو اس میں ڈال دیتے ہیں۔ ادھر 10-12 سالوں سے تھوڑا سا اسلامیات کا کچھ چیپٹر شامل کیا گیا، ورنہ اس سے پہلے وہ بھی نہیں تھا۔ مسلم، غیر مسلم اور سارے دھرم ذات کے بچے ایک ساتھ پڑھتے ہیں۔ رقص اور ڈانس وغیرہ کی کلاس ہوتی ہے باقاعدہ، الحاد، دہریت، ساری چیزیں ہیں۔ اب یہ بچے جب پل کر بڑے ہوں گے تو کیا بنیں گے؟ 1990 میں عیسائیوں کے پوپ نے عیسائی مشنریوں کی میٹنگ منعقد کی تھی۔ دنیا میں 3000 عیسائی مشنریاں ہیں، دعات بہت زیادہ ہیں، عیسائی مشنریاں صرف 3000 ہیں۔ تو ان مشنریوں کے سربراہوں کی میٹنگ رکھا تھا۔ سوال کیا کہ ہم نے جو ملک میں جال پھیلایا ہے ہاسپٹل کا، اسکول کالج کا، اس کا کیا نتیجہ مل رہا ہے؟ تو مشنریوں کے دعات نے کہا کہ اس کا بہت اچھا نتیجہ نہیں، اس لیے کہ تو مسلمان بچے فائدہ اٹھاتے ہیں، ہاسپٹل میں علاج وہی کراتے ہیں، ہمارے اسکولوں میں پڑھتے بھی وہی ہیں۔ تو پوپ نے پوچھا کہ اپنے بچوں کو کس عمر میں وہ لے آتے ہیں اپنے پاس؟ کہا وہی KG اور پہلی کلاس سے۔ اور کہا واپس کب جاتے ہیں بچے؟ تو کہا جب 10ویں کر لیتے ہیں۔ کہا 10 سال 11 سال تمہیں دیتے ہیں اپنے بچوں کو؟ تو مشنری کے دعات نے کہا ہاں۔ تو کہا خوش ہو جاؤ، اس سے بہتر چانس کیا؟ یہ بچے جس دن ہمارے اسکول میں آتے اب یہ ان کے نہیں رہتے، اب یہ اس دن سے ہمارے بچے ہیں۔ اپنے بچوں کو انہوں نے تمہارے حوالے کر دیا، اب تم ان کو جیسا چاہو بناؤ۔ یہ تو بڑی مشہور اس کی رپورٹ اور پوری تفصیل۔ تو درسگاہ کا غلط انتخاب یہ آگے جا کر کے زیادہ بے غیرتی پھیلاتا ہے اور اس کے حادثات ہوتے ہیں۔ اس سلسلے میں سعودی عربیہ وغیرہ کا جو نصاب ہے نا، جس دن جو پہلی کلاس سے پہلے روضۃ الاطفال، جس کو KG سینئر جونیئر، پہلے دن بچوں کو اسکولوں میں عام طور سے ایک ہوم ورک دیا جاتا ہے، 3 سوال، من ربک، اور دوسرے پیج پہ ما دینک، تیسرے پہ من نبیک۔ کہیں گے اس کا پورا لکھ کر کے، بھر کر کے، یاد کر کے آنا۔ یہ KG کا سوال ہوتا ہے۔ اب پوری زندگی ہماری اسی کے ارد گرد گھومتی ہے، مرنے کے بعد یہی سوال پہلے ہوگا۔ تو جڑیں ہماری اس وقت پختہ نہیں ہو رہی ہیں، اور جب بچے بچیاں کالج میں جاتے ہیں تو وہ جو سازشی طبقہ ہے اسے محسوس ہے کہ اب ان کی جڑیں کچی ہیں، جیسے چاہتے ہیں وہ شکار کر لیتے ہیں، لالچ دے کر، دھمکی دے کر کے۔ اور پھر اس طرح سے اب تو کھلے عام باقاعدہ چیلنج ہوتا ہے کہ مسلم لڑکی سے شادی کرو تو میں 5 لاکھ دوں گا، کوئی لیڈر کہتا ہے 10 لاکھ، اور کوئی گرفت کرنے والا نہیں ہے۔ تو اب ان حالات میں ہماری ذمہ داری ہے کہ اپنے بچے بچیوں کی صحیح تربیت کا اہتمام کریں۔ مسلمان جو اسکول کالج ہے نا، اس کے پاس نقاب کی دکانیں آس پاس میں، غیر مسلم اس پہ اچھے خوبصورت اسمارٹ ٹیلر رہتے ہیں، چرس یا افیون کی دکانیں کھولی جاتی ہیں، دکانیں نہیں رہتی لیکن یہ سامان بکتا ہے، ملتا ہے کہ کس طرح ان بچوں کو برباد کیا جائے۔
ایسی صورت میں ازواج مطہرات، بنات رسول، صحابیات کی سیرت کو وقفے وقفے سے ہمیں بیان کرنا چاہیے. اور ٹھیک ہے حالات بدل گئے، سب کو اپنا مکتب کا نظام بھی ختم ہوتے جا رہا ہے، لیکن اگر جڑیں نہیں مضبوط کریں گے تو کالج میں ایک تو جڑیں کمزور ہیں، دوسرے وہ سازش ہے، دھمکی ہے، اور پھر وہ کہاں تک معاملہ ہوگا. اچھا ایسا نہیں کہ صرف ارتداد ہے اور لے گئے اور نکاح ہو گیا، نہیں. ایک پلان ہے کہ 2 یا 3 بچے جب ہو جائیں مسلمان سے شادی کرنے کے بعد، پھر ان کو چھوڑ دو، یعنی ان کو ذلیل کر دو، طوائف کے کوٹے پہ بھیج دو، بھیک مانگنے کے لیے بھیج دو. ان کا مقصد مسلم بچوں کا گھر بسانا نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کو ذلت کی زندگی، کسی بیماری میں پڑ جائے ذلیل کرنا ہوتا ہے. طبرانی کی مشہور حدیث صحیح سند سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے جسم کو سور کے، خنزیر کے خون آلود گوشت، ایسا گوشت جس میں خون لگا ہو، مل دیا جائے. یہ پسند ہے اس بات سے کہ کسی غیر محرم سے میرا کسی غیر محرم عورت سے میرا جسم چھو جائے. کتنی پیاری غیرت کی مثال ہے. آج ہمارے ہاں بوائے فرینڈ، گرل فرینڈ اور کالج کی دوستی، والدین بھی اس کے کافی حد تک ذمہ دار ہیں. ایک دن میں یہ لاوا نہیں پڑتا ہے، والدین کی بے توجہی اور چشم پوشی. تو اب چونکہ وقت بھی قریب ہو رہا ہے تو جواب، یہ اتنا عظیم سوال ہے اور پوری امت کا پورا ملک اس سے پریشان ہے. بس اتنی گفتگو پہ میں جواب ختم کرتا ہوں تاکہ باقی کا سلسلہ آگے بڑھے. اللہ تعالی ہماری بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، آمین.